میں یہ جو امینڈمنٹس آئیں تو اس ٹائم پر یہ امینڈمنٹ ایک یہ بھی آ گئی کہ انلیگل گین ثابت کرنا ضروری ہوگا نیب کے کیس کے لیے. پہلے یہ تھا کہ ایسٹ بیونڈ مینس کسی کے پاس جائیداد زیادہ ہے اور اس کے پاس سورسز کم ہیں تو اس کے خلاف نیب کا کیس ہو سکتا تھا. پھر دوبارہ بادشاہ سلامت کہنے لگا تھا مگر پی ڈی ایم کی حکومت نے جو امینڈمنٹ کی اس میں کہا کہ جی انلیگل گین بھی ضروری ہے. اب اس کیس میں یا تو 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے ہوں یا کسی آس پاس کے ان کی تواسط گئے ہوں تو پھر انلیگل گین آپ کلیم کریں, وہ تو ادھر ہے نہیں کوئی ایسی بات. اچھا, اب ایک ٹرانزیکشن اور ہوئی جو کہ لنک کی جا رہی ہے اس کے ساتھ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے. وہ کیا ہے کہ جی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو ملک ریاض نے پیسے ڈونیٹ کیے, اس کی بلڈنگ بنائی اور یہ ہوا وہ ہوا. اور بھائی ملک ریاض نے ایک القادر یونیورسٹی کو زمین ڈونیٹ کی پڑی ہوئی ہے, وہاں پر انہوں نے بلڈنگ بنوائی بنی ہوئی ہے, وہاں پر یونیورسٹی بنی ہوئی چل رہی ہے. 110 اسٹوڈنٹ صبح دوپہر شام کا کھانا بھی وہیں کھاتا ہے, رہتا بھی وہیں ہے, نہاتا بھی وہیں ہے, صابن بھی انہی کا استعمال کرتا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. اور کیا پڑھ رہا ہے, وہ انڈر گریجویشن کر رہا ہے وہاں پہ ڈفرینٹ ڈسپلنز میں. 110 بچہ. یہاں پہ کسی صاحب کے یہاں محل نہیں بن گئے ڈفرینٹ شہروں میں, ملک ریاض صاحب نے لوگوں کو محل بھی گفٹ کیے ہیں. یہاں پہ کوئی رائے میں جاتی عمرہ اسٹیٹ نہیں بن گئی اس پیسے سے کہ آپ کہو کہ پرسنل بینیفٹ ہو گیا ہے. یہاں پر ایک ادارہ بنا اور اس طرح کے ادارے اسی شخص کے نام پر پہلے بھی بنے ہوئے ہیں. نمل میں 10,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے جس کے ٹرسٹی عمران خان صاحب ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے وہ زمین استعمال کرتا ہے. سو یہ کیس ایک بڑا ویسے بہت ہی فضول کیس ہے اور اس کیس کو بنا کر پتہ نہیں کیا شو کرنا چاہ رہی ہے جو بھی ارباب اختیار ہیں کہ شاید وہ اتنی گھٹیا چیزوں پر بھی آ جائیں گے اور شاید لوگ اس سے باز آ جائیں گے. یہ ہمیں ہوش ناخن لینے چاہیے. میں یہاں دیکھتا ہوں جی وہی جج صاحبان ہیں, وہی پروسیکیوٹر ہیں, وہی جیل ہے, وہی عدالت ہے اور سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اندر پھینکے جا رہے ہیں انہی چکروں میں. اور یہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسی رگڑے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوا ہے. سو یہ ہماری آپ کے تواسط سے آپ سے استدعا ہوگی کہ یہ انفارمیشن لوگوں تک دیں تاکہ کورٹس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو یہ ڈیسیجنز لینے میں. تھوڑی جرت کا یہاں سارے کریں کیونکہ یہ ایک اچھے ادارے چل رہے ہیں. اگر یہ ہمارے سرکاری اداروں میں آپ نے ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ دیکھا ہوا ہے اور اگر ہم جو یہاں پہ اب 8 ارب روپے سالانہ لاہور کے شوکت خانم کو مخیر حضرات ڈونیٹ کرتے ہیں, 8 ارب روپے. کیا پاکستان کا یہ ہسپتال جو کہ اب باقی 2 شہروں میں بھی بن رہا ہے یہ فخر اس پہ نہیں ہوتا؟ آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی یہاں موجود ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی فیملی ممبر وہاں سے فری علاج یا اچھا علاج اس نے کرایا ہوگا یا اس کی تعریف سنی ہوگی یا کسی نہ کسی کے تھرو سنی ہوگی. تو ہم یہ چیزیں اگر ان چیزوں پر بھی اپنے اشخاص کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیں گے تو لوگ اچھے کام کرنا بند کر دیں گے. اور یہ ایک کیس ہے جس کے تھرو ہم ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو باہر رکھنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ نے لوگوں کو باہر رکھ کر دیکھ نہیں لیا؟ یہی نواز شریف کو جب سیاست سے باہر نکالا تو کیا واپس نہیں لے کے آنا پڑا آپ کو؟ تو یہ ہمیں تھوڑا ہوش لینا چاہیے. انہی معاملات کو اگر ہم مزید تول دیں گے تو اس کا عوام میں ریاکشن آئے گا. کوئی بھی ایسے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو نہیں مانے گا جس الیکشن سے آپ اس وقت ملک کی ایک مقبول ترین جماعت کے سربراہ کو باہر رکھیں گے یا اس کو پارٹی ہیڈ سے ہٹا کر کسی اور کو بنا دیں گے. تو کوئی ایسے الیکشن کی ریگنگ کو نہیں مانے گا, کوئی ایسے الیکشن کے ریزلٹس کو نہیں مانے گا. اس سے ہماری اسٹیٹ کمزور ہوگی. یہ جو حالات پچھلے 1.5 سال سے ملک میں ہیں یہ انسٹیبلٹی فردر کنٹینیو کرے گی. اس لیے خدا را آپ اس طرح کے الزام جو ہیں وہ لگانا بھی بند کریں اور ان کی بیسس پر عوام سے عوام کے لیڈرز کو دور بھی نہ رکھیں. عوام کو چانس دیں, وہ الیکشن میں جس کو چاہیں ووٹ دیں اور اس کو اپنا لیڈر منتخب کریں اور وہ اس ملک میں آئیں. سب مل کر اس ملک کو آگے کی طرف چلائیں تاکہ ہم سب جو ہے سکھ کا سانس بھی لے سکیں اور آگے لوگ بھی چل سکیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا اگر ڈیویٹ کر دوں تو معاف کرنے کہ
जब भी वकला की टीम वहाँ से अडियाला से आती है तो जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो ये भी सोचते हैं कि जहाँ ये कानूनी मुशिकाफिया हमें बताएं, हमें ये भी बताएं कि हमारा लीडर कैसा है, वो कैसे बात करता है। दूसरी बात हमने शुरू में कहा कि इमरान खान साहब एक खुली किताब है। अभी एक अदाकारा ने उनके हवाले से किताब भी लिखी है, उसके हवाले से भी कुछ वहाँ पे बात की। और तीसरा छोटा सा सवाल ये है, इसके ट्रस्टी पहले कुछ ज़्यादा थे, वो फिर उनको निकाल दिया गया या छोड़ दिया गया, उससे थोड़ा सा शक सा पैदा होता है उस हवाले से। क्योंकि आप एक ही सवाल रेलेवेंट है जो इस केस से मुतल्लिक है, बाकी दीगर सवाल मैंने माफ़ी पहले मांग ली, वो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। वो चीज़ें होती रहती हैं, लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। जो ट्रस्टीज ऐड किए गए इसके अंदर, वो कानून की एक रिक्वायरमेंट थी कि तब 2 से ज़्यादा ट्रस्टीज को होना चाहिए था। उस प्रोसेस को शुरू किया गया, लेकिन सब्सिक्वेंटली कानून में तब्दीली आई और उसके बाद वो ट्रस्टीज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कभी भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बने। यानी पहले दिन से पहले जो है बाबर रहमान साहब थे और जुल्फी थे, वो उनके बाद से पहली अमेंडमेंट जो हुई उसके अंदर वो तमाम साहिबान को ट्रस्टीज की लिस्ट से बाहर किया गया और उसके बाद खान साहब और बेगम साहिबा ही आज तक इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं और वो ही आगे रहेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है जी। इसके ऊपर क्या कमेंट किया जाए? खान साहब के हौसले बुलंद है जी, वो काफ़ी अपनी पूरी तरह से, बल्कि हम थोड़ा कई दफ़ा ऊपर नीचे सोच विचार में गुम होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस देख के तो हमें भी मजीद कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरा सवाल आपका एक ही सवाल है बुनियादी तौर पे, लेकिन उसके 2 जुज़ हैं। पहली बात तो ये कि एहतियात की बात हो रही है कि एहतियात लिए गए बड़ी भारी मिकदार में और बड़ी अमाउंट्स थी। एहतियात के हवाले से आप पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कानूनी तौर पर कोई पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी खैराती इदारे के अमाउंट या एहतियात रख सकता है या नहीं? दूसरा इसका जुज़ मेरा ये है कि $5000 से ज़ायद अगर अमाउंट कोई गैर मुल्की सतह से पे आए तो उस पे आपको हुकूमत वक्त के नॉलेज में लाना होता है कानून। यहाँ पे वो नॉलेज में भी नहीं लाया गया और दूसरा कहा जा रहा है कि ये जो अकाउंट थे इमरान खान साहब के, वो FBI के जो असासाजात हैं उसमें शो नहीं थे। इसमें क्या पोजीशन है ये वादे? कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं? ये जो मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं इनके इमरान खान साहब, नहीं आप स्पेसिफाई करें ना, आप बताएं कौन सा केस की बात कर रहे हैं। ये जो अलकादर ट्रस्ट के हवाले अलकादर से की ट्रस्ट के इल्जामात मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अंदर किसी जगह पर आज तक नैब की तरफ से जब भी वो तफ्तीश की इजाजत मांगते रहे हैं, कभी भी ये नहीं कहा गया कि खान साहब के ऊपर पैसे का इल्जाम या किसी अकाउंट के अंदर उनके पैसे आए हैं। इस किस्म का इल्जाम ये कोई, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की